دوران غسل کانوں کے چھید میں پانی پہنچانا۔ بلقیس بانو انڈیا سے پوچھتی ہیں، عورتیں کانوں میں بالیاں پہننے کے لیے جو کان چھدواتی ہیں، اگر اس سوراخ میں پانی نہ جائے تو کافی مشکل ہوتی ہے، جو کہ کافی مشکل ہوتا ہے، یعنی پانی پہنچانا، تو کیا غسل ہو جائے گا یا نہیں؟ غسل نہیں ہوگا، اس سوراخ میں پانی پہنچانا ضروری ہے۔ نیل پالش لگا کر وضو کرنے کا حکم۔ اگر عورتوں نے میک اپ کیا ہوا ہو پھر ان کے ناخن پر نیل پالش لگی ہوئی ہو تو کیا اس حالت میں وضو کر سکتے ہیں یا ان سب کو ہٹا کر وضو کرنا ہوگا؟ زوجہ عبد الباسط سکھر سے۔ نیل پالش جو نارملی آتی ہے اس میں پانی نہیں جاتا تو اس کو ہٹا کر وضو کرنا ہوگا۔ باقی میک اپ تو جہاں تک ہمیں معلومات ہیں اس میں پانی چلا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی ایسا میک اپ ہے جس کی باقاعدہ تہ جم رہی ہے اور اس پہ پانی نہیں جا رہا، اور اس کا طریقہ میں بتاتے رہتا ہوں کہ کاغذ پہ اس کو لگائیں اور دیکھیں اس کے اندر پانی کا ٹپکا گرا کے پانی اس میں جذب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ اگر ہو رہا ہے تو اس کا مطلب وضو ہو جائے گا، نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب کہ چہرے پر بھی جب یہ میک اپ لگا ہوگا تو پانی اس میں نہیں جا رہا، ایسی صورت میں وضو نہیں ہوگا، غسل نہیں ہوگا۔ نیل پالش کا کچھ حصہ رہ گیا تو نماز اور غسل کا حکم۔ بنت عبد المنعم کراچی سے، کیا اگر کسی حائضہ عورت نے نیل پالش لگائی اور پاک ہونے کے بعد یا 1-2 دن کے بعد دیکھا کہ نیل پالش کا کچھ حصہ باقی رہ گیا ہے تو کیا نمازیں اور غسل دہرانا ہوگا اور روزے کا کیا حکم ہے؟ جی ہاں، دہرانا ہوگا، کیونکہ اتنا سا بھی اگر ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک رہ جائے تو نہ وضو ہوتا ہے اور نہ غسل ہوتا ہے۔ غسل کے وقت کان کی بالیاں اتارنا ضروری ہے کیا؟ ہے اس کی حالت میں کانوں میں جو بالیاں پہنی جاتی ہیں یا ناک میں پہنا جاتا ہے، کیا غسل کرتے وقت اس کو دھونا لازمی ہے؟ بنت عنایت ڈیرہ اسماعیل خان۔ جی ہاں، دھونا لازمی ہے۔ اگر ہلانے سے پانی اندر پہنچ جاتا ہے تو نکالنا ضروری نہیں ہے۔ اگر ہلائے بغیر، یعنی وہ جو ناک میں ہے یا کان میں بالی ہے اس کو نکالے بغیر سوراخ میں پانی نہیں پہنچتا تو پھر اس کو دھونا لازم ہے، یعنی اس کو کھولنا اور پانی پہنچانا لازم ہے۔ اس میں وہمی نہ بنے، تھوڑا سا بھی یوں کریں تو پانی پہنچ جاتا ہے آرام سے۔ اس کو ہلا لیں اچھی طریقے سے، بالی کو، کانوں میں جو خواتین کے بالیاں ہوتی ہیں پانی کا چھینٹا ڈال کے نا اچھی طرح سے بالی کو ہلا لیا جائے اور پانی پھینکا جائے تو پانی پہنچ جاتا ہے۔ غسل کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ بنت یوسف۔ غسل میں پہلے ہاتھ دھوئیں، پھر کلی کریں، پھر ناک میں پانی ڈالیں، پھر تمام بدن پر پانی ڈالیں۔ کیا یہ طریقہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے کہ پہلے ہاتھ دھوئیں پھر کلی کریں وغیرہ وغیرہ وغیرہ؟ میں صحیح طریقہ بتا دیتا ہوں کیونکہ غلط طریقہ انہوں نے کچھ غلط اور صحیح طریقے مکس کر کے لکھے ہوئے۔ تو صحیح طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے ہاتھ دھوئیں، اس کے بعد جہاں گندگی یا نجاست لگی ہے وہ گندگی اور نجاست اچھی طرح دھوئیں اور استنجا کریں۔ اس کے بعد آپ مکمل وضو کریں جیسے ہم پراپر وضو کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ پورے جسم پہ پانی ڈالیں۔ یہ طریقہ ہے وضو کا، غسل کا۔ لیکن اگر آپ نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا اور ویسے ہی پورے جسم پہ پانی ڈال کے بہا دیا تو بھی غسل ہو جائے گا اور وضو بھی خود بخود ہو جائے گا اس میں، لیکن سنت طریقہ وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا۔ کوئی کسی نے یہاں سے بھی کوئی بات پوچھنی ہے بلا تکلف پوچھ لیں، ٹھیک ہے؟ کیا پوچھ؟ ہاں، توبہ کر لے بس۔ وہ کوئی شخص اپنے آپ کو مذاق میں بھی غیر مسلم کہے گا تو خوب سمجھ لیں وہ سچی مچی میں غیر مسلم ہو جائے گا، کیونکہ اس بارے میں شریعت نے ہمیں مذاق کرنے کی اجازت نہیں دی۔ کوئی بیرون ملک ویزا حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو غیر مسلم لکھ دے گا تو بھی وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہ والا مذاق کبھی بھی نہ کیا کریں۔ ناسمجھی میں کیے توبہ استغفار کریں، کلمہ پڑھیں دوبارہ۔ قرض حسنہ کے بارے میں بتائیں کہ یہ کیسے لیا جاتا ہے اور کیسے دیا جاتا ہے؟ یہ صرف لیا جاتا ہے، پاکستان میں قرضہ دیا واپس نہیں جاتا۔ ٹھیک، یہ قرض حسنہ کی ٹرم مجھے تو نہیں پتا اس کا کیا مطلب ہے۔ قرض کا مطلب تو ہے کہ قرض ہے وہ واپس کرنا ہے۔ لوگ کہتے ہیں قرض حسنہ اسے کہتے ہیں کہ اس کی مرضی ہے کہ واپس کرے نہ کرے۔ تو بھائی جب اس نے واپس کرنا ضروری ہوتا ہے اس وقت واپس نہیں کرتا، تو جب مرضی ہو تو پھر کون واپس کرے گا؟ تو اس کو پھر قرض نہ کہیں، صدقہ کہیں۔ پھر اس کو قرض جو ہے نا، قرض عربی میں کہتے ہیں کاٹنے کو، قرض یقرض قرضن، اور مقراض کہتے ہیں کینچی جو قرض سے نکلی ہے نا، کاٹنے والی۔ تو بعض حضرات نے لکھا ہے کہ قرض کو قرض اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ دوستی اور محبت کی کینچی ہے۔ آپ کو کسی سے محبت ہونا، آپ چاہتے ہو نفرت میں تبدیل ہو جائے، تو پیسے لے لو اس سے۔ کیا لے لو؟ بھائی تھوڑے دن کے لیے مجھے کچھ ادھار چاہیے، نہ اپنے ٹائم پہ واپس کرنا ہے اور وہ مانگ مانگ کے عذاب میں آ جائے گا، تنگ کرے گا آپ کو، دونوں کی آپس میں نفرتیں۔ بہترین طریقہ کہیں محبت، اگر آپ چاہتے ہو نا 2 آدمیوں کو لڑوانا آپس میں، تو اس کو اس سے قرضہ دلوا دو، اس کو کیا کرواؤ؟ قرضہ دلوا دو، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ تو اس لیے قرضے ورضے آج کل جو ہے نا نہیں دیا کرو بھائی، ویسے ہی دے دیا کرو۔ ہاں
میں نہیں کبھی بھی کہتا کہ سارے خراب ہوتے ہیں, اچھے لوگ بھی ہماری سوسائٹی میں ہیں, لیکن اس معاملے میں ذرا کم ہیں اچھے لوگ. پیسوں کے معاملات میں, لین دین میں اچھے لوگ مارکیٹ میں صرف کم نہیں بلکہ بہت کم ہیں. ہمارے ہاں کسی کا حق بڑھ چڑھ کے دینے کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. وہ بیوقوف سمجھا جاتا ہے جو کسی کا پہلے سے آ کے حق دے دے. اس کو لوگ کہتے ہیں یہ پاگل ہے, اس کو پاگل خانے میں داخل کر دو, یہ سمجھتے ہیں لوگ. مفتی صاحب آپ اپنے اصلاحی تعلق کے بارے میں بتائیں کہ آپ کا مفتی عبدالرشید لدھیانوی اور مفتی عبدالرحیم دامت برکاتہم العالیہ ان سے کیا تعلق ہے. اچھا, میرے بارے میں نا یوٹیوب پہ ڈاکومنٹریز بھی لوگوں نے ڈالی ہوئی ہیں, میری لائف کی اسٹوریاں بھی, ان میں کچھ صحیح ہیں بہت سی غلط بھی ہیں. ڈیٹ آف برتھ پتہ نہیں کسی نے بولا 23 مارچ کو پیدا ہوا ہے. ابے تو جس عجیب سی فضول آدمی تو, ہم 23 مارچ کو تو پیدا نہیں ہوئے ہم تو, کوئی کسی نے کیا لگایا ہوا ہے, کسی نے کیا لگایا ہوا ہے. اچھا, آج میں نے اپنے ایڈمن عثمان سے کہا کہ میرے بارے میں مجھے ذرا بتاؤ گوگل میں کیا نالج ہے, تو انہوں نے بتایا کہ آپ فلاں تاریخ کو پیدا ہوئے تھے. عقیدہ ماتوریدیہ, حالانکہ میں یہ چیزیں میں تو کہتا ہوں نہ عشائرہ کی طرف نسبت کرتا ہوں نہ ماتوریدیہ کی طرف نسبت کرتا ہوں, میں تو سیدھی سیدھی بات کرتا ہوں. ہمارے عقیدے جو ہیں, اب ان چکروں میں لوگوں کو ڈالنے کی کیا ضرورت ہے بھائی. ہمارے عقیدے سیدھے سیدھے, جب کوئی غیر مسلم اسلام قبول کرتا ہے, آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت, یہ ہمارا عقیدہ ہے. اس کو آپ اشعری کہتے ہیں, ماتوریدی کہتے ہیں, سلفی کہتے ہیں, جو مرضی کہتے ہیں. ہم تو ان بکھیڑوں میں ڈالتے ہی نہیں لوگوں کو. عشائرہ ماتوریدیہ ٹھیک ہے, بڑے بڑے علماء گزرے ہیں, کسی پہ طنز نہیں کر رہا خدا نخواستہ میں, لیکن بھائی ہم تو یہ چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا پسند نہیں کرتے. اور نہ ہم کبھی آپ نے دیکھا میں عشائرہ کا عقیدہ سکھا رہا ہوں یا ماتوریدیہ کی تفصیل آپ کو کر رہا ہوں یا سلفی عقیدہ سکھا رہا ہوں. بھائی موٹے موٹے قرآن و سنت میں جو عقیدے ہیں جن میں کسی کا اختلاف نہیں ہے, وہ اسلام کے بنیادی عقیدے ہیں. اور یہ وہ عقیدے ہیں, جب کوئی پوچھے نا کون سے والے, تو بھائی جب غیر مسلم کو اسلام قبول کروایا جاتا ہے تو بیسک عقیدے سکھائے جائیں گے نا. جب بھی کسی غیر مسلم کو کلمہ پڑھایا جاتا ہے نا, تو اس وقت جو عقیدے اس کی زبان سے کہلوائے جاتے ہیں, تو ہر آدمی کے ذہن میں لاشعوری طور پر یہ بات ہے کہ یہ اسلام کے بیسک عقیدے ہیں. غیر مسلم جب تک ان عقیدوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتا اس وقت تک وہ مسلم نہیں ہو سکتا. تو وہی ہمارے بھی ہیں, بس اس سے آگے ہمیں جانے کی ضرورت بولو نا نہیں. اس سے آگے پورا قبر میں سوال ہوگا نا آخرت. آگے جاؤ گے تو الجھو گے, اختلافات میں پڑو گے. سلفی کچھ کہیں گے, عشائرہ کچھ کہیں گے, ماتوریدیہ کچھ کہیں گے, تو ہم کہہ ہی نہیں رہے ہم کچھ. ٹھیک ہے نا, کیا خیال ہے؟ جو موٹے موٹے اسلام کے عقیدے ہم اسی کے حامل ہیں. تو جو بیسک عقیدے, جب بھی غیر مسلم کو اسلام قبول کروایا جاتا ہے, خوب سمجھ لیں, چند عقیدے وہ ہیں جو ہر غیر مسلم سے زبان سے کہلوائے جاتے ہیں. ان میں کیا ہے؟ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ. کلمہ شہادت کے بعد سب سے پہلے تو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, یہ ہے. اس کے بعد پھر یہ عقیدہ انگلش میں یا اردو میں یا عربی میں جس طرح بھی جو اس کے آسانی سے سمجھ میں آ جائے, کہ اللہ پر ایمان, اس کی آسمانی کتابوں پر, اس کے پیغمبروں پر, تقدیر پر, کہ ہر چیز پہلے سے طے شدہ ہے, اچھی بھی تقدیر اور بری تقدیر بھی, اور موت کے بعد دوبارہ زندگی پر. پھر اس خاص طور پر جس مذہب سے اس کا تعلق تھا نا پہلے, اس مذہب کی نفی کرائی جاتی ہے. ہندو ہوگا تو اس سے کہا جائے گا کہ میں بت پرستی سے ہمیشہ کے لیے توبہ کرتا ہوں. میں جب کسی غیر مسلم کو کلمہ پڑھواتا ہوں نا, اللہ کا شکر ہے بہت سے غیر مسلم ہمارے ہاتھ میں بھی مسلمان ہوئے, تو کوئی عیسائی ہوگا تو میں اس سے یہ زبان سے کہلواتا ہوں, پہلے تو یہ کلمہ شہادت, پھر یہ ایمان مفصل, اس کے بعد بھائی میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں, دیگر پیغمبروں کی طرح اللہ کے بندے اور اللہ کے پیغمبر ہیں, اور میں عیسائی مذہب سے برات کا اعلان کرتا ہوں. میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ میں چرچ نہیں جاؤں گا, عبادت کے لیے جو چرچ جاتے ہیں. میرا یہ بھی اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ میرے بیان کو لوگ چلا رہے ہیں کہ مندر نہیں جاؤ, کبھی مندر نہیں جاؤ, اور دیکھو خود مندر میں گھسے ہوئے ہیں. تو بھائی جو مندر نہیں جاؤ, عبادت کے لیے نہیں جاؤ. ویسے آدمی مندر جا رہا ہے وہ تو کہیں بھی جا سکتا ہے نا, دیکھنے کے لیے کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اور ہم تو مندر ایک بڑی مصلحت کے لیے گئے تھے کہ انڈیا میں ہندو مسلم فسادات ہو رہے ہیں, تو ہم ہندوؤں کو یہ میسج دینے کے لیے کہ یہاں آپ کے مندر محفوظ ہیں. مندر کے اندر جا کے ہم دکھا رہے ہیں آپ کو, باہر سے دکھاتے تو آپ کو نہیں سمجھ میں آتا. تو وہ عبادت کا کانسیپٹ الگ ہے بھائی. ویسے کوئی جا رہا ہے وزٹ کرنے کے لیے, وہ ایک الگ چیز ہے, اس پہ بات ہو سکتی ہے کہ کیوں جا رہا ہے. کوئی بڑی مصلحت ہے تو ٹھیک ہے, نہیں مصلحت ہے تو بلا وجہ کیوں جا رہے ہو. تو ہم عجیب سے کلپوں کو جوڑے کے پتہ نہیں کیا چلایا جا رہا ہے.
تو جب کوئی عیسائی مسلمان ہوگا تو اس کو یہ کہلوایا جاتا ہے، میں کہلواتا ہوں، علماء کا بھی ہم نے دیکھا ہے، علماء سے یہ چیز ہم نے سیکھی ہے کہ وہ برات کا اعلان کرے کہ بھائی میں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانوں. قادیانی جب اسلام قبول کرے گا تو یہ سارے عقیدوں کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی کی نفی صراحتاً کہ میں مرزا غلام احمد قادیانی کو جھوٹا، کذاب اور دجال سمجھتا ہوں، وہ اللہ کا پیغمبر نہیں ہے، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور اللہ پہ جھوٹ باندھا. یہ اس کی زبان سے نکلوایا جائے گا، ورنہ بھائی یہ تاکہ کلیئر ہو جائے بات. اس سے ہم یہ نہیں زبان سے کہلوائیں گے کہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے، اس لیے کہ وہ تو پہلے ہی کہتے ہم نہیں مانتے. تو ہر جو یعنی کچھ عقیدے تو بیسک ہیں، کچھ وہ ہیں جو غیر مسلم اسلام قبول کر رہے ہیں تو اس کی زبان سے وہ عقیدے نکلوائے جاتے ہیں. کوئی یہودی اگر اسلام قبول کرتا ہے تو اس سے یہ بھی کہا جائے گا کہ جہاں تم موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے نبی مانتے ہو، تم حضرت عیسیٰ ابن مریم کو معاذ اللہ نقل کفر ولد الزنا نہیں کہو گے. اللہ کے بندے ہیں جن کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا ہے. حضرت مریم کو یہودی بہتان لگاتے ہیں، وہ بھی ہم، کیونکہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے نا کہ حضرت مریم پاک دامن تھی. عیسائیت کا تو بعد میں ہوگا، اسلام کا کیا ہے؟ پہلے ہے. ہمارے مذہب کا حصہ ہے کہ ہم حضرت مریم کو پاک دامن سمجھتے ہیں. تو ہم یہودی کی زبان سے یہ الفاظ بھی نکلوائیں گے کہ حضرت مریم پاک دامن تھی، اللہ نے اپنی قدرت دکھانے کے لیے حضرت مریم کے رحم میں روح پھونکی اور عیسیٰ ابن مریم کو اپنی قدرت سے بغیر باپ کے اللہ نے حضرت مریم کے بطن سے پیدا کیا، کیونکہ یہودی حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعتراف. تو اس سے خلاصہ یہ نکلا کہ بیسک عقیدے سب کے ایک ہی ہیں، اضافی کوئی ہوگا تو اس غیر مسلم کے لحاظ سے. تو ہم تو غیر مسلم نہیں ہے نا، تو ہم تو صرف آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کلمہ شہادت کے بعد یہ تو ہمارا ایمان کیا ہو گیا. اب آگے اتنی گہرائی میں جانا کہ اتنی پیچیدگیوں میں یوں ہیں تو وہ ہیں، وہ کتابیں بھری ہوئی ہیں، چھوڑو یار تم نے کیا کرنا ہے. تو میرے نام کے ساتھ کسی نے ماتریدیہ لکھ دیا، میں نے پھر وہ اس کو بولا بھائی کیا ہے یار یہ کس نے لکھا ہے. ایک نے شروع میں میرے بارے میں گوگل میں جو نالج تھی اس میں لکھا ہوا تھا مفتی طارق مسعود دیوبندی، میں نے وہ بھی ہٹوایا. میں نے کہا کیوں لکھا ہوا ہے دیوبندی بھائی. ہاں اتنی بات میں ضرور لکھنے دیتا ہوں کہ اسلام کے جو اہل سنت والجماعت کے جو 4 مکاتب فکر ہیں اس میں اگر کوئی پوچھے ان کا کون سا مکتبہ فکر کو فالو کرتے ہیں تو فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں. اس میں فرقواریت نہیں ہے، کیونکہ جب آپ نے کسی کو حنفی مان لیا تو اس کا مطلب وہ شافعی کو بھی درست مانتا ہے، حنبلی کو بھی درست مانتا ہے اور مالکیہ کو بھی درست مانتا ہے، اس کے بغیر وہ حنفی بن نہیں سکتا. تو اس میں تو پہچان آپ الگ پہچان نہیں کرا رہے، امت مسلمہ سے کٹ نہیں رہے ہیں بلکہ امت مسلمہ سے جڑ رہے ہیں. کیونکہ جو ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہیں وہ امام شافعی کو بھی مجتہد مانتے ہیں، وہ امام مالک کو بھی مجتہد مانتے ہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی آپ سیدھا اپنے آپ کو اہل حدیث کیوں نہیں کہہ دیتے؟ میرے بارے میں کوئی یہ سوال، آپ حنفیت کی طرف منسوب کیوں کر رہے ہیں؟ اہل حدیث کہنے میں شافعیوں کا مذاق ہے، اس کا مطلب آپ ان کو اہل حدیث نہیں مانتے، آپ مالکیوں کو اہل حدیث نہیں مانتے. تو نام کبھی بھی، میری رائے ہے، میں اہل حدیث سے اختلاف تو کر سکتا ہوں نا، وہ میری رائے سے اختلاف کرے تو ٹھیک ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اپنا نام اسلام کے اندر اگر آپ ہیں اور آپ کا ایک مکتبہ فکر ہے، یہ بھی اسلام ہے، دوسرا مکتبہ فکر بھی اسلام ہے، تو اپنا ایسا نام دینا جس سے یہ میسج جائے کہ ہم حدیث کو فالو کر رہے ہیں اور دوسرا حدیث کو فالو نہیں کر رہا. یہ امت میں توڑ ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ جاپان میں تھے، آپ کو پنجاب والے ملے، آپ کو کے پی کے والے ملے، آپ کو کراچی والے ملے. اب جاپانیوں سے جب آپ اپنا تعارف کرواؤ گے تو آپ کہو گے کہ میں بھی پاکستانی ہوں، یہ بھی پاکستانی. لیکن جب آپ پنجاب میں ہو، سارے پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں، پھر آپ کا انٹروڈکشن کیسے ہوگا؟ بھئی یہ کراچی کا ہے، یہ پشتو اسپیکنگ ہے، یہ اب اس میں کہو میں پاکستانی، تو دوسرا کہا میں کیا افغانی ہوں یا میں کیا جاپانی ہوں جو تو مجھے بتا رہا ہے. بھئی ہم سب پاکستانی ہیں. تو پاکستانیوں کی مختلف قسمیں ہیں. تو اسی طرح اسلام جب دنیا میں آیا ہے تو اس وقت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس نے جو حدیث سنی اس کو فالو کیا، لیکن رائے کا صحابہ میں اختلاف ہوا. جب اختلاف ہوا ہے نا تو پھر اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے ائمہ مجتہدین نے محنت کی. تو اس محنت کے نتیجے میں بہت سے اختلافات ختم ہو کے ایک رائے پہ جمع ہو گئے اور کچھ اختلافات کیا ہو گئے؟ باقی رہ گئے. تو جو باقی اختلاف رہے اس میں بھی قرآن و سنت کی ہمیں ہدایت ملتی ہے کہ مجتہدین کا جب اختلاف ہوگا تو اس میں یقینی طور پر آپ کسی کو غلط نہیں کہہ سکتے. اس کے دلائل کیا ہیں یہ میں 20 دفعہ دے چکا ہوں. اب اس میں یہ بھی اسلام ہے، دوسرا بھی کیا ہے؟ اسلام ہے. صحابہ میں جب اختلاف ہوا ہے نا مسائل کا، تو جس نے اس طریقے سے نماز پڑھی اس کو بھی اسلامی نماز کہا گیا ہے، جس نے دوسرے طریقے سے پڑھی اس کو بھی کیا کہا گیا ہے؟ اسلامی نماز. رفع الیدین والی بھی اسلامی، رفع الیدین نہ والی بھی، اختلاف کے باوجود.
تو اب اگر کوئی ایک مکتبہ فکر کو فالو کر رہا ہے، امام ابو حنیفہ کے اپنے اصول ہیں، امام شافعی کے اپنے اصول ہیں قرآن و حدیث سے مسائل نکالنے کے، ان اصولوں میں اختلاف کی وجہ سے آگے مسائل میں بھی کیا ہوا؟ اختلاف۔ ایک مثال دے کے میں آگے چلتا ہوں، دیکھو دونوں فالو قرآن و حدیث ہی کو کرتے ہیں لیکن اصولی اختلاف ہوتا ہے، اب وہ اختلاف آپ حل نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی کی رائے یہ ہے کہ جب کوئی صحابی کوئی حدیث پیش کرے اور صحابی کا خود کا فتویٰ اس حدیث کے خلاف ہو تو حدیث کو فالو کیا جائے گا، صحابی کے اس فتوے کو فالو نہیں کیا جائے گا۔ العبرۃ بما روا لا بما رآ، یہ الفاظ ہیں عربی کے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ العبرۃ بما روا لا بما رآ، جو دیکھ رہے ہیں نا اس کو نہیں بلکہ جو وہ نقل کر رہے ہیں اس کو۔ لیکن امام حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ ایک صحابی اگر ایک حدیث بیان کر رہے ہیں اور فتویٰ اس کے خلاف دے رہے ہیں تو فتوے کو فالو کیا جائے گا، اس لیے کہ اگر ہم اس فتوے کو فالو نہیں کرتے اس کا مطلب یہ خود حدیث کی مخالفت کر رہے ہیں تو ان کی تو عدالت مجروح ہو رہی ہے، اس کا مطلب ان کے پاس یقیناً اس حدیث کے منسوخ ہونے کی کوئی دلیل ہوگی، اگرچہ ہم تک نہیں پہنچی لیکن ہوگی حدیث، ورنہ وہ صحابی نبی کی مخالفت کیسے کریں گے؟ اب یہ اختلاف ایسا ہے جس کو قرآن و سنت کی روشنی میں حل نہیں کیا جا سکتا، اس پہ بڑی لمبی لمبی بحثیں ہیں، تو امت نے کیا کیا بھائی یہ اصول بھی ٹھیک ہے وہ اصول بھی ٹھیک ہے۔ تو امام احمد بن حنبل کا ایک اصول ہے العبرۃ بما روا لا بما رآ، امام حنیفہ کا اصول ہے بما رآ لا بما روا، سمجھتے ہیں؟ اسی طرح امام شافعی اور امام ابو حنیفہ، اب جب مسائل آئیں گے تو ایک طرف صحابی کا فتویٰ آ رہا ہے اور دوسری طرف انہی کی حدیث آ رہی ہے، تو امام احمد بن حنبل اس حدیث کو لے لیں گے، صحابی کے قول کو چھوڑ دیں گے۔ امام حنیفہ کیا کر رہے ہیں؟ صحابی کے قول کو لے رہے ہیں کہ یار یہ خود جب حدیث بیان کر کے اس کی مخالفت کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ان کی نظر میں یہ حدیث منسوخ ہونا ثابت ہو چکا ہوگا۔ تو دونوں میں سے کسی ایک کو بھی آپ قرآن و سنت کے مخالف نہیں کہہ سکتے، یہ اصولی اختلاف ہے۔ ایک اور اختلاف سمجھا کے بس آگے پھر ٹاپک ختم کرتا ہوں۔ امام ابو حنیفہ کا ایک بڑا مشہور اصول ہے جس کی وجہ سے بہت سے مسائل میں ان کا امام شافعی سے اختلاف ہوا۔ امام شافعی خبر واحد کو وہی ویلیو دیتے ہیں جو قرآن کی آیت کی ہے۔ مثال خبر واحد پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ ایک خبر وہ ہوتی ہے جو جمع غفیر آپ تک پہنچا رہا ہے جس میں غلطی کا امکان ہے ہی نہیں۔ ایک خبر وہ ہوتی ہے کہ حدیث کا راوی کہتا ہے مجھ سے فلاں نے بیان کیا، مجھ سے فلاں نے بیان کیا، مجھ سے فلاں نے بیان کیا، ان سے فلاں نے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا، اس کو کہتے ہیں خبر واحد۔ اب خبر واحد کے مقابلے میں جب متواتر خبر آئے گی یا قرآن آئے گا تو امام شافعی رحمہ اللہ تعالی قرآن کی کو بھی وہی حیثیت دیتے ہیں جو خبر واحد، جیسے بخاری کی حدیث کو وہی ویلیو دیں گے جو قرآن کی آیت کی ویلیو ہے۔ گرچہ امام شافعی کے دور میں بخاری تھی نہیں ہے تو بعد میں لکھی گئی ہے، لیکن یہ کہ جو جس سند کی بخاری کی حدیث ہوگی نا اتنی مضبوط، تو امام شافعی کیا کہیں گے کہ سند بالکل ٹھیک ہے، راوی سارے ثقہ ہیں، تو وہی ویلیو ہوگی جو قرآن کی آیت کی۔ لیکن امام حنیفہ کا یہ اصول نہیں ہے، امام صاحب کہتے ہیں قرآن متواتر ہے، اس میں زبر زیر پیش کی بھی خطا کا ذرہ برابر بھی امکان نہیں ہے، جبکہ حدیث کا مدار راویوں پر ہوتا ہے، کتنے ہی ثقہ قابل اعتماد راویوں، خطا کا امکان پھر بھی موجود رہتا ہے۔ تو ہم جب کسی حدیث کو صحیح کہہ دیتے ہیں نا تو اس معنی میں صحیح ہوتی ہے کہ راوی نے جھوٹ نہیں بولا، لیکن اگر وہ قرآن کے مقابلے میں آئے گی تو اس کو رد کر دیا جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اسی وجہ سے ہمارے اہل حدیث بھائی ہمیں بہت سی حدیثیں بخاری کی دکھا رہے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں حدیث صحیح ہے لیکن فتویٰ اس پہ کیوں نہیں ہے کہ قرآن کی کیا جا رہی ہے، قرآن کیا کیس جا رہی ہے، اور وہ کہتے ہیں نبی نے قرآن اچھا سمجھا ہے یا آپ نے اچھا سمجھا ہے۔ ہم تو امام صاحب کے پاس اس کا جواب کیا ہے؟ بھائی اگر نبی سے یہ 100% ثابت ہو جائے نا پھر تو ٹھیک ہے، یہ خبر واحد سے ثابت ہے، اس میں بہرحال کچھ نہ کچھ امکان ہے کہ عین ممکن ہے راوی سے غلطی ہو گئی ہو۔ اب ممکن ہے حدیث فائدہ اس کا اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو حدیثوں میں یقینی طور پہ محفوظ نہیں ہے لہذا حدیث حجت ہی نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ ہم کہتے ہیں حدیث حجت ہے، خبر واحد بھی حجت ہے، لیکن جب متواتر کے مقابلے میں ہوگی پھر حجت نہیں ہے۔ دیکھو زید قابل اعتماد آدمی ہے، اس نے آپ کو آ کے خبر دی کہ یہ ہوا ہے، آپ مانو گے یار یہ سچ بول رہا ہے، لیکن 20 لوگ کہہ رہے ہیں یہ نہیں ہوا، تو پھر کس کی بات کو مانو گے؟ 20 لوگوں کی بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو اب کیا ہے کہ یہ بیسک اصولی اختلاف ہوا، اسی وجہ سے بہت ساری حدیث بخاری کی روایتیں لیکن امام حنیفہ کا فتویٰ نہیں ہے۔ اب آج کے اسکالر کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ بخاری ریفرنس حدیث نمبر، دیکھو یہ حنفی لوگ ابو حنیفہ کو فالو کر رہے ہیں حالانکہ حدیث اس کے خلاف ہے، حالانکہ امام صاحب نے اس میں قرآن کی آیت سے استدلال کیا ہوتا ہے۔ بات چل پڑی ہے تو میں ایک اور یہاں ایک مسئلہ بیان کر دوں جس سے سمجھ میں آئے۔ امام ابو حنیفہ یہ عام موضوع پہ مسا کے قائل نہیں ہے، امام شافعی بھی قائل نہیں ہے، امام مالک بھی قائل نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن نے وضو کے وقت پاؤں کے دھونے کا حکم دیا ہے۔ اب مجتہدین نے کہا کہ چونکہ قرآن نے دھونے کا حکم دیا یہ متواتر ہے
اور جن حدیثوں میں عام موضوع پہ مسح کا حکم ہے وہ سند کے لحاظ سے اتنی مضبوط نہیں ہے. سند کے لحاظ سے جو مضبوط حدیثیں ہیں وہ خفین والی ہیں, چمڑے کے موزے والی. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ لہذا جو چمڑے کے موزے ہوں گے یا چمڑے کے موزے جیسے ہوں گے وہاں تو ہم قرآن کا پاؤں دھونے کا حکم چھوڑ دیں گے. جہاں اتنی مضبوط بات نہیں ملے گی وہاں ہم قرآن کا حکم نہیں چھوڑیں گے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اب جورب جو عام موضوع پہ مسح والی حدیث ہے نا, کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے جس کی سند پہ کلام نہ ہو. متفقون علیہ صحیح حدیث کوئی بھی نہیں ہے اس میں. اگر ایک آدمی ایک محدث صحیح کہہ رہے ہیں تو دوسرے کیا کہہ رہے ہیں, تو ہم کہتے ہیں قرآن جب پاؤں دھونے کا حکم دے رہا ہے تو ایسی کمزور بات کی بیس پہ آپ پاؤں دھونے کا حکم چھوڑ. ایسے تو عام ساکس تو ہر آدمی نے پہنے ہوئے ہوتے ہیں, اس کو تو پہن کے پاؤں دھل جاتے ہیں پورے, اس کو تو پہن کے پورے پاؤں دھل جاتے ہیں, گیلے ہو جاتے ہیں. تو خیر یہ ابھی میں اس اختلاف میں نہیں آپ کو ڈالنا چاہ رہا. تو یہاں تو امام شافعی نے بھی فتویٰ نہیں دیا عام, حالانکہ ان کی تو رائے ہے کہ صحیح حدیث آ جائے گی تو وہ قرآن کو میں اضافہ کر دیتے ہیں اس کے ذریعے. قرآن جیسے قرآن پاؤں دھونے کا حکم دے رہا ہے تو ایک بھی صحیح حدیث آئے گی تو وہ مسح کا حکم, لیکن یہاں تو امام شافعی نے بھی مسح کا حکم نہیں دیا. تو یہ تو امام شافعی کے اصول سے بھی کچھ لوگ آگے نکل گئے. تو جس نے پراپر وے میں اصول فقہ نہیں پڑھا ہوتا نا, تبھی ہر چیز کو پراپر وے میں پڑھنا ہوتا ہے, اس کے بعد انسان فتویٰ دینے کا اہل ہوتا ہے. بس وہ حدیث دیکھ لی وہاں سے, ایک ریفرنس وہاں سے مل گیا اور فلاں نے اس کو صحیح کہا ہے تو فلاں نے صحیح کہا ہے, تو اور سب نے تھوڑی صحیح کہا ہے, کتنے لوگوں نے اس پہ کلام کیا ہے. تو چونکہ آپ کے مسلک کے علماء نے صحیح کہہ دیا تو آپ ان کے مسلک کی تقلید میں آپ اس کو صحیح کہہ رہے ہو, آپ کے اگینسٹ. اب دیکھو یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ من کان لہ امام فقراۃ الامام لہ قراءۃ, جس کا امام ہو امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی ہے. امام حنیفہ کی نظر میں حدیث صحیح ہے, بعض لوگوں نے اس کو ضعیف کہا. اب ناصر الالبانی رحمہ اللہ جو اہل حدیث سمجھے جاتے ہیں انہوں نے آ کے اس کو کیا کر دیا, صحیح قرار دے دیا. تبھی علامہ البانی اس جہری نمازوں میں اہل حدیث یعنی سلفیوں کے عالم ہونے کے باوجود وہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے تھے یعنی جہری نمازوں میں. خیر, تو یہ اصولی اختلاف ہے. تو اب جب چاروں مکاتب فکر اسلام ہی کے ہیں اور اسلام ہی ان کے اصول قرآن و سنت ہی سے ثابت ہیں, چاروں کا منشا قرآن و حدیث ہی کو فالو کرنا ہے, تو ان کے فالوورز کا میں سے کسی ایک کا اپنے آپ کو اہل قرآن یا اہل حدیث یا کچھ کوئی اور نام رکھنا یہ دوسرے کا منہ چڑھانے کے مترادف ہے. اس لیے علماء نے ان کے نام جو کیے ہیں کہ بھائی چونکہ چاروں اہل اسلام ہی کے ہیں, اہل سنت والجماعت ہی کے ہیں, عقائد سب کے سیم ہیں, فروعی مسائل میں اختلافات ہیں اور وہ اختلافات بھی قرآن و سنت کی روشنی میں ہیں. تو لہذا اب شافعی سے فرق کرنے کے لیے آپ اپنے آپ کو حنفی کہیں گے, آپ اپنے آپ کو اہل قرآن یا اہل حدیث نہیں کہیں گے. اس کا مطلب اہل حدیث کہنے کا مطلب وہ گویا حدیث کو فالو نہیں کر رہے. تو بھائی امام ابو حنیفہ بھی اہل حدیث تھے, امام شافعی بھی اہل قرآن اور اہل حدیث تھے, امام مالک بھی اہل قرآن اہل حدیث تھے, تو ان کے فالوور بھی اہل قرآن اہل حدیث ہی ہیں. تو ہم اپنے آپ کو اہل حدیث یا اہل قرآن سے تعبیر اس لیے نہیں کرتے کہ ہم شافعی سے فرق کرنے کے لیے اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں کہ ہم بھائی امام ابو حنیفہ کے جو اصول تھے نا ان کو فالو کر رہے ہیں. جب غیر مسلم آئے گا تو پھر ہاں نہ ہم حنفی ہیں نہ شافعی, ہم کیا ہیں, مسلم. تو یہاں جماعت المسلمین والوں کی جو 2 نمبریاں تھیں نا وہ بھی ختم ہو گئی. وہ بار بار کہتے تھے کوئی اپنے آپ کو حنفی کہتا ہے, کوئی شافعی کہتا ہے, اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے. وہ بھائی اللہ نے غیر مسلم کے مقابلے میں ہمارا نام مسلم رکھا ہے, آپس میں ایک دوسرے سے فرق کرنے کے لیے مسلم نہیں رکھا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو اس لیے اگر میرے نام کے ساتھ کسی نے حنفی لکھ دیا تو مجھے اعتراض نہیں. دیوبندی میں نہیں لکھنے دیتا, کیونکہ دیوبندی تو بعد میں بریلوی حضرات سے فرق کرنے کے لیے ایک نام دیا گیا نا, یہ تو 1856 یا 57 کے بعد جا کے یہ نام وجود میں آیا. تو اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے, ہمارے تو عقیدے 1400 سال سے ثابت ہیں. تو جو عقیدے 1400 سال سے ثابت ہیں ہمارے اکابر کے بھی وہی ہیں, ہمارے بھی وہی ہیں. کچھ مسائل اختلافی ہیں تو ان میں ہمیں جانے کی بالکل بھی ضرورت ہے ہی نہیں. ضرورت تو نہ ہم سے سوال ہوگا نہ ہم سے اس بارے میں پوچھا جائے گا خبر میں, تو ہم ان کی ڈیٹیل میں نہیں جاتے. تو یہاں پر آ کر ہم رک جاتے ہیں اور بلا وجہ اپنے آپ کو حنفی بھی نہیں ہم کہتے, وہ بھی جب کہتے ہیں جب ضرورت پڑتی ہے, ورنہ نارمل تو ہم سب مسلم ہی. کبھی نہیں آپ نے دیکھا ہوگا میں بلا وجہ اپنے آپ کو حنفی ہیں وہ شافعی, کیا ضرورت ہے بھائی اس تکلف کی. ہم دنیا میں جہاں بھی سفر کرتے ہیں ہم سے مالکی لوگ بھی ملتے ہیں, شافعی لوگ بھی ملتے ہیں, تو مسلم ہی تعارف ہو رہا ہوتا ہے. ضرورت صرف وہاں پڑتی ہے جہاں مسائل کا مسئلہ چلتا ہے. اب مثال کے طور پر کوئی شافعی فقہ کو فالو کرتا ہے, کوئی فقہ حنبلی کو فالو کرتا ہے, تو پھر وہ مجھ سے آگے جب مسئلہ پوچھتا ہے تو پھر وہ بتاتے ہیں مفتی صاحب میں سعودی عرب میں رہا ہوں, میں فقہ حنبلی کو فالو کرتا ہوں. تو وہ اپنے آپ کو حنبلی پھر اس ضرورت سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے مسئلہ اسی فقہ کے اعتبار سے بتایا جائے کیونکہ میں مکمل اسی کو فالو کرتا ہوں. ایسے موقع پہ پھر یہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ورنہ اس کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ حنفی کیا ہے شافعی کیا ہے. سمجھتے ہو؟ جیسے سعودی عرب کے جو شیخ بن باز تھے نا, جب ان کا انتقال ہوا ہے تو ان کی جتنی سیرت لکھی گئی ہے اس میں یہ لکھا گیا تمسک بالمذہب الحنبلی, ان کا فقی مذہب فقہ حنبلی تھا. تو یہ سیرت میں ایسی چیزوں کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے
اسی طرح جتنے بڑے بڑے علماء آپ کو ملیں گے نا، جب ان کی ہسٹری صدیوں تک جتنے علماء آئے ہیں، تو جب ان کے بات ہوتی ہے نا، تو کچھ علماء طبقات حنفیہ میں آتے ہیں، کچھ طبقات شافعیہ میں آتے ہیں، کچھ طبقات مالکیہ میں آتے ہیں، کچھ طبقات حنبلیہ میں. تو جب ان کی پوری ہسٹری اور ان کی لائف بیان کی جاتی ہے، پھر ان کے مکتبہ فکر کو بھی ہائی لائٹ کیا جاتا ہے کہ بھئی یہ اس مکتبہ فکر کو فالو کیا کرتے تھے. تو یہاں ایسا ہے کہ جو میری ڈاکومنٹری تھے نا، یا میرے بارے میں جو معلومات ہیں، تو جو لکھا ہوا ہے نا کہ دیوبندی کا لفظ میں نے ہٹوایا اس میں سے، اور وہ ماتریدیہ کا بھی آج پھر میں نے کہا یار پھر ہم خود ایک شائع کر دیں نا، اس سے پہلے کہ لوگ الٹی سیدھی ہمارے بارے میں ڈاکومنٹری بنائیں. تو میں نے پھر اپنے ایڈمن سے کہا بھائی اب میں تو نہیں چاہتا کہ میں اپنی ہسٹری بتاؤں، میں کب پیدا ہوا، میں کیوں پیدا ہوا، پھر یہ جو ٹروپی ڈرامے ہمیں نہیں اچھے لگتے ہی ہے، بس ہو بیان سنو پتلی گلی سے نکلو. تو مجھے بہت عرصے سے ہمارے ساتھی بھی کہہ رہے تھے کہ ہم خود اپنی ایک ڈاکومنٹری بناتے ہیں آپ کی زندگی پر مشتمل، کہ یہاں سے علم حاصل کیا، ان سے بیعت ہوئے، یوں کیا، یوں ایسے ہوئے، پھر کتنی شادیاں وادیاں استغفر اللہ پتہ نہیں کیوں آ جاتی ہیں، پھر یہ آئے یوں. تو میں نہیں چاہتا تھا یہ چیزیں ہائی لائٹ ہوں کہ بھائی جو کام ہو رہا ہے اب ہمیں کیا ہمیں. لیکن اب یہ ضرورت اس لیے محسوس ہو رہی ہے کہ اگر ہم خود سے کوئی صحیح چیز نہیں ڈالیں گے تو ہمارے نام پہ لوگ الٹی سیدھی چیزوں کو پھیلا دیں. تو میرے نام کے آگے کوئی کچھ لگا دے گا، کوئی دیوبندی لگا دے گا، کوئی ماتریدی لگا دے گا، کوئی پتہ نہیں کیا لگا دے گا. تو خام ہمیں فضول چیزوں میں پڑھ رہے ہو، ہم سب مسلمان ہیں بھائی. اور اگر کوئی مکتبہ فکر تو بھائی فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں، لیکن کوئی فقہ شافعی کو بھی فالو کرتا ہے. تو جب حنفی کہہ دیا تو وہ خود بخود یہ چیز اس میں آ گئی کہ اس کو بھی ٹھیک سمجھتا ہے وہ، ٹھیک ہے نا، اس کو صحیح سمجھ رہا ہے وہ. تو اب آخری جو اصل سوال بھائی نے پوچھا تھا وہ تو پی گیا میں. ایک تو یہ جو ہمارے ساتھی کہتے ہیں اتنا سا سوال ہوتا ہے جواب اتنے لمبے ہو جاتے ہیں، وہی بات ہے نا، اصل میں اتنا سا جواب ایک دم کلپ بنا کے لوگ چلا دیتے ہیں، اس سے بڑے مسئلے میرے لیے کھڑے ہوتے ہیں. میں جب رات کو سو کے جب صبح اٹھتا ہوں تو کلپ وائرل ہوا ہوتا ہے، ایک تماشا بنا ہوا ہوتا ہے، ابے یہ کیا ہو گیا. تو اتنے بھگت چکے ہیں نا، اب کسی بات کا مختصر جواب دینا ممکن ہی نہیں رہا ہے. ہر بات پوری ڈیٹیل سے، میں کب پیدا ہوا، کیوں پیدا ہوا، یہ ساری چیزیں بتانی پڑتی. تو اب انہوں نے بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ کیا آپ کا اصلاحی تعلق کے بارے میں بتائیں. کہ اب مفتی عبد الرشید نام نہیں تھا، میرے شیخ و مرشد تھے حضرت مفتی رشید احمد لدھیانوی، انڈیا کے لدھیانہ کے تھے. وہ بہت اللہ والے بزرگ تھے، جنہوں نے ان کی زیارت کی ہے، ان کی صحبت جن کو میسر ہوئی ہے، ان کو پتہ ہے کہ وہ کیسے اللہ والے خاندانی تھے. بہت چہرے پہ ان کے اللہ نے ایک نور، تو ویسی کریموں کا نور ہوتا ہے، ایک دولہا کا بیوٹی پارلر سے وقتی ایک نور ہوتا ہے جو اگلے دن ختم ہو جاتا ہے، ایک ہوتا ہے اعمال کا سچی مچی کا نور. ان کے چہرے پہ سچی مچی کا نور تھا، بہت تقوی والے تھے، گناہ سے بہت نفرت تھی ان کو، پوری زندگی ان کے بیانات ہی اسی پہ ہوئے ہیں. بے انتہا اللہ نے ان کو ماشاءاللہ سخاوت دی تھی، اور کیا بات چیت کا ان کا وقار، ان کا اسٹائل، ہر چیز ہی ان کی بڑی اٹریکٹیو تھی. تو میں کالج سے جب ان کی زیارت کے لیے پہلی دفعہ گیا تو اتنا متاثر ہوا. ہمارے استاذ ہمیں حضرت مفتی احمد ممتاز صاحب بڑے کڑک قسم کے عالم ہیں، تو جن کا بھی میں نے بیان میں بھی تذکرہ کیا تھا نا، یوں کر کے آنکھیں دکھاتے ہیں جب غصے میں آتے ہیں نا، تھے تو بیان بھی بڑا سخت کرتے تھے نا وہ. تو مجھے ان کا بیان بڑا اچھا لگا تو مجھے لے گیا. تو حضرت کی ہم نے زیارت کی، پھر ان کے کئی مہینے ان کے بیان سنے، اس کے بعد جا کے بیعت ہوا. آج کل لوگ فوراً جا کے نا کسی بھی دو باتیں سنی، بدگمان بھی جلدی ہوتے ہیں اور عقیدت میں بھی بہت جلدی آ جاتے ہیں. نہ کسی کی دو باتیں سن کے بدگمان ہو، نہ کسی کی دو باتیں سن کے آپ اس کے بارے میں خوش فہمیوں میں. جب تک طویل عرصے کسی کے بیانات نہ سنیں، طویل عرصے اس کی صحبت میں نہ رہیں، بہت مشکل ہوتا ہے فیصلہ کرنا. اب ہمارے جو ٹک ٹاکروں نے جو بنا دی ہیں نا وہ مختلف شارٹ کلپ، اس سے امیج جاتا ہے کہ پتہ نہیں یہ ہر وقت ممبر پہ مذاق ہی کرتے رہتے ہیں. بھائی پورے ایک گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کے بیان سنو، اس کے بعد آپ رائے قائم کرو جو بھی کرنی ہے. تو جب میں ان کی صحبت میں گیا تو میں نے ان کی جو باتیں سنی، وہ حکمت سے بھری ہوئی باتیں اور اتنے ذہین، پھر ان کے اعمال، پھر ان کا علم، تو پھر ہم ان سے بیعت ہو گئے. پھر اللہ کا شکر ہے جب میں بیعت ہوا تو ہمارے گھر کا پورا ماحول تبدیل ہو گیا. تو ہمارے گھر کی مستورات بھی بیعت ہو گئیں، پورے گھر میں شرعی پردہ ہو گیا اور پورا ہمارے گھر کا ماحول چینج ہو گیا. لوگ کہتے ہیں نا جوائنٹ فیملی میں شرعی پردہ نہیں ہو سکتا، تو ہم تو 4 بھائی رہے ہیں، چاروں کی اہلیہ ساتھ رہی ہیں اور ہم نے 8-10 سال اسی طرح گزارے اور مکمل پردے کے ساتھ گزارے. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جوائنٹ فیملی میں شرعی پردہ ممکن نہیں ہے، یہ ہم نہیں مانتا. ہمارے یہاں تو ہوا، حضرت سے تعلق ہوا، حضرت نے ہمیں بتایا، ایسے تو پورا پردہ ہو گیا الحمدللہ. تو ان کے زندگی میں نائب اللہ نے حضرت یعنی مفتی عبد الرحیم صاحب جو میرے ابھی شیخ ہیں، ان کو حضرت نے زندگی میں ہی نائب بنا دیا تھا. اور ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کسی کو خلافت دینے میں بہت سخت تھے. بعض مشائخ ایسے ہوتے ہیں بہت جلدی اجازت بیعت دے دیتے ہیں، نائب بنا دیتے ہیں، اجازت دیتے ہیں، بھائی ہمیں اجازت، ہماری طرف سے اجازت ہے کہ اس سے آپ بیعت ہو سکتے ہو. وہ ایسے نہیں تھے، ان کا معیار بہت اونچا تھا. تو ہمارے جو ابھی موجودہ شیخ ہیں ان کو بھی انہوں نے بہت آزمایا ہے، بہت آزمایا.
پھر ان کے بارے میں تحریر لکھی کہ دو چیزیں ہوتی ہیں نا انسان کے نیک ہونے میں, ایک حب جاہ نہ ہو, ایک حب مال نہ ہو, لالچ نہ ہو اور بڑا بننے کا شوق نہ ہو. یہ دو چیزیں علم والوں کو تباہ کرتی ہیں. تو حضرت نے فرمایا میں نے ان کو اتنا آزمایا ہے, اتنا آزمایا ہے, ان میں نہ جاہ کی محبت اور نہ دولت کی محبت, لالچ نہیں. تیسری خاصیت ان کے اندر سب سے بڑی یہ ہے کہ یہ ذہین بہت ہیں, دور اندیش بہت ہیں اور متحمل ہیں, بردبار ہیں. پھر اپنی رائے پر خود اعتمادی نہیں ہے. ہوتا ہوگا نا انسان بس میں جو کہہ رہا ہوں, جب بھی کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے 20 لوگوں سے مشورے, اور دور اندیش. یہ ساری صفات دیکھنے کے بعد ان کو اپنا نائب بنایا ہے. اور حضرت نے الگ دیکھا, 27 سال ہم نے الگ دیکھا, نہیں یہی بات سمجھے. اس کے بعد ہم نے بھی فیصلہ کیا بھائی ہماری نظر میں ہمارے لیے ان سے بہتر کوئی بھی نہیں ہے. تو مجھے لگا, میں نہیں کہہ رہا ساری کائنات میں سب سے افضل وہی ہیں, ایسا نہیں ہوتا. دنیا میں بڑے بڑے لوگ پڑے ہوئے ہیں, اہل علم بھی ہیں, یہ کسی شخصیت کے بارے میں یہ فیصلہ کرنے کے بعد یہی ہے, باقی کوئی بھی ان کے ذریعے یہ مبالغہ ہے. لیکن ہمیں لگا کہ میرے لیے ان سے زیادہ سوٹیبل کوئی بھی نہیں ہے. مجھے یہ لگا. ان میں اور بھی چیزیں دیکھی جاتی ہیں نا, بعض دفعہ کوئی ان سے افضل تو ہوتا ہے لیکن مجھے پتا ہے مجھے ان سے فائدہ نہیں ہوگا. دیکھو جب کسی کو اپنا بڑا بنایا جاتا ہے نا, تو اس میں صرف اس کا علم تقویٰ نہیں دیکھا جاتا, صرف دور اندیشی نہیں, مناسبت بھی دیکھی جاتی ہے کہ مجھے ان سے کچھ مناسبت بھی ہے یا نہیں ہے. تو مجھے یہ لگا کہ ان سے مناسبت بھی ہے, تو پھر میں ان سے بیعت ہوا. لیکن میرا شمار ابھی بتا دوں نالائق مریدوں میں ہوتا ہے, لائق مریدوں میں نہیں ہوتا. سمجھتے ہو؟ تو آپ یہ سمجھیں کہ چونکہ یہ اتنے بڑے بزرگ سے بیعت ہو کر پھر اتنے بڑے بزرگ سے, تو یہ خود اب بہت بڑے, اب تک تو بزرگ 27 سال میں تو بن ہی چکے ہوں گے نا. تو مریدوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں, ایک لائق اور ایک نالائق. تو یہ کوئی تواضع میں نہیں میں کہہ رہا آج جی حضرت یوں, سب کو پتا ہے کہ نالائق مریدوں میں شمار ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اس لیے میرے بارے میں آپ لوگ خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی بالکل بھی کوشش نہ کریں. مجھ سے کسی نے ایک دن کہا کہ آپ بھی بیعت کیا کریں, لوگوں کو مرید بنائے. میں نے کہا پھر کیا ہوگا؟ کہہ رہے ہیں پھر آپ صبح لوگوں کو بٹھایا کریں ذکر اللہ پہ, خانقاہ کھولیں. میں نے کہا مجھے کون بٹھائے گا بھائی, ہمیں کون بٹھائے گا؟ تو ہمارا تو یہ حساب کتاب. تو اس لیے بیان سنیں اور پتلی گلی سے نکلیں. باقی بیعت ہونا ہے تو بہت بڑے بڑے حضرات پڑے ہوئے ہیں, ان سے بیعت ہو جائے. اب آپ کہیں گے ہم ان سے بیعت ہو جائیں, تو ان کے پاس اب ٹائم نہیں ہے بیعت کر, وہ اپنے دوسرے شاگردوں کی طرف بھیج دیتے ہیں. اچھا بھائی حق کے مہر آپ, اچھا ایک سوال کا جواب میں آپ کہیں جب آپ اتنے نالائق مرید ہیں تو پھر آپ بیانات کیوں کر رہے ہیں؟ ہم تو آپ کو نیک سمجھ کے, لائق سمجھ کے بیانات کے لیے آ رہے ہیں تاکہ آپ اتنے. تو میں نے کب کہا بھائی آپ کو بیان میں جو بات اچھی لگے فالو کرو, اچھی سمجھ میں نہ آئے اس کو فالو مت کرو. آپ کو کسی کی شخصیت سے لینا دینا کیا ہے؟ کون اچھا ہے کون برا ہے, کیا کرنا کیا ہے آپ نے, کیا خیال ہے بھائی؟ آپ بیان سنو, پتلی گلی سے نکلو, بس یہی ہے ہمارا دعویٰ بھی یہی ہے. اور اس سے زیادہ ہم دعویٰ کر بھی نہیں سکتے, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے جنہوں نے اپنے ایک فنٹر گیری کی کوشش کی ہے نا, دھڑام سے نیچے آئے ہیں. حالانکہ وہ نیک تھے, سچی مچی میں بالکل سچی مچی کے نیک تھے, لیکن کہیں ان کی زبان سے غلطی سے نکل گیا کہ میں بہت نیک ہوں, تو اللہ نے ایسا پکڑا ہے نا کہ وہ عزتوں کی بلندیوں سے کہاں گئے ہیں. تو اس لیے ہمیں تو بھائی اگر بالفرض میں اپنے آپ کو اول تو ہوں نہیں, لیکن اگر ہوں گا بھی تو میں بولوں گا نہیں کہ میں نیک ہوں, کیونکہ مجھے پتا ہے جس دن میں نے اپنے آپ کو یہ امیج دینا شروع کر دیا نا میں بہت اچھا ہوں, آپ کو پتہ نہیں ہے, یہ تو میں جتنا نظر آ رہا ہوں حقیقت میں اس سے زیادہ ہوں. یہ بعض دفعہ صراحتاً نہیں بولتا آدمی, اشارتاً کنایتاً ایسا میسج دے رہا ہوتا ہے کہ لوگ اس کو اچھا سمجھنا شروع کر دیں. تو میں نے اپنی زندگی میں تجربہ کیا ہے, اسی وقت سے اس کا زوال شروع. تو پبلک جو مرضی آپ کے بارے میں کہتی رہے اچھے برے, خود تو بھائی ایک تو ہم ہیں بھی نہیں, اور دوسرا اگر ہوں گے بھی نا بالفرض تھوڑی بہت کوئی اچھا, تو ہمیں تو ڈرتے ہیں بھائی, کیونکہ اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اسی وقت سے آدمی دھڑام سے اللہ کی ایسی, اللہ تعالیٰ کو یہ میں تو پسند ہی نہیں ہے. موسیٰ کلیم اللہ نے کہہ دیا تھا, صحیح بخاری کی حدیث ہے, حضرت موسیٰ سے بنی اسرائیل نے پوچھا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں ہوں. 100% درست بات کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ اس وقت موسیٰ کلیم اللہ سے بڑا کوئی عالم تھا زمین میں؟ اور یہ تو عقیدے کا مسئلہ تھا. اس وقت موسیٰ علیہ السلام سے بڑا کوئی کسی کو عالم سمجھتا, اسلام سے خارج ہو جاتا, کافر ہو جاتا. وہ بالکل درست جواب دیا موسیٰ علیہ السلام نے کہ کون ہے؟ میں ہوں. اللہ نے اس پہ موسیٰ علیہ السلام کی تنبیہ کی ہے, اور ان کو خضر علیہ السلام کے پاس بھیج دیا کہ کچھ علوم آپ کے پاس نہیں ہے, ان کے پاس ہے, اور جا کے سیکھیں آپ ان سے. تو اللہ کو یہ میں تو بالکل پسند نہیں ہے. تو ہم لوگ سب ایک جیسے ہیں بھائی, جو باتیں ہم آپ سے کہہ رہے ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں اللہ ہمیں بھی توفیق دے دے عمل کرنے کی, آپ کو بھی اللہ توفیق دے دے. باقی سب ہم ایک ہی جیسے ہیں. بھائی تکرار کی نیت سے ہم یہ بیان کرتے ہیں, یار میں بھی انسان کا بچہ بن جاؤں. شاید اپنا بیان سن کے نا بعض دفعہ میں خود ہی رو رہا ہوتا ہوں. گھر والے کہتے کیا ہو گیا, میں کیا بات کی ہے بھائی, تو گھر والے مجھے حیران ہوتے تو آپ پر کیوں اثر ہو رہا ہے. میں نے بات بندہ ٹھیک کر رہا ہے یار, حقیقت ہے. میں اپنا بیان سن کے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہوں یار خود اثر ہو رہا ہوتا میرے اوپر. تو ہم تو اس لیے کرتے ہیں بھائی خود بھی انسان کے بچے بن جائیں.
اور ہم نے لوگوں کو آزادی دی ہوئی ہے یار ہمارے بیان میں کوئی چیز آپ کو لگے نا غلط ہے, پروپیگنڈا مت کرو, مجھے آگے بتا دو, میں اس کو بیان سے ہٹوا دوں گا, رجوع کا اعلان کر دوں گا. تو اس میں اور اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے. ابھی میرا ڈیفینس میں بیان تھا وہاں کے, پھر وہ جو پروفیسر آئے ملنے کے لیے, میں نے کہا بھائی دیکھو بیان میں جو چیز غلط ہوئی ہے نا مجھے وہ بتاؤ, تعریفیں کرنے والے بہت ہوتے ہیں, تاکہ آئندہ میں اس کی اصلاح کروں. اتنی بڑی یونیورسٹی تھی, اتنا پڑھا لکھا طبقہ تھا, کوئی ایسی بات الٹی سیدھی ہوئی ہے جو آپ لوگ کو سمجھ, آپ کو لگاؤ کہ یہاں کرنے کی نہیں تھی, آپ نے مجھے بتانا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو آدمی اپنے آپ کو فنٹر بنائے نہیں بھائی, اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ ہم غلط. حدیث میں آتا ہے کلکم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون, سب سے غلطیاں ہوتی ہیں, سب سے بہتر غلطی کرنے والے وہ ہیں جو توبہ کر لیں. تو دنیا میں جب نبی نے بتا دیا کوئی بھی پورا پرفیکٹ نہیں ہوتا, ہر آدمی سے غلطیاں ہوتی ہیں, تو اب یہ بات کہ یہ وہ فلاں اتنا اچھا ہے اس سے کوئی غلطی نہیں ہوتی, تو یہ ڈکشنری سے یہ لفظ کیا کرو, نکال دو. تو ایسا کوئی فنٹر پیدا نہیں ہوا, پھر پیغمبر ہوتے ہیں جو خطاؤں سے پاک ہوتے ہیں. تو اس لیے بھائی اللہ تو, اور جس آدمی سے کے بارے میں جاننا ہونا کہ یہ نیک ہے یا نہیں, بیوی سے پوچھ لو اس کی. بیوی کبھی میاں کو کیا نیک, ساری عقیدت تیل ہو جاتی ہے, ساری عقیدت کیا ہو جاتی ہے, تیل ہو جاتی ہے. عورتیں کبھی نہیں مانتی, وہ کہیں گے ابے باپ ممبر پہ بیٹھ کے تو بڑی بڑکیاں مار رہے تھے. میرے ساتھ تو ایسا ہوا, میں نے پورا جمعے کا بیان حسن اخلاق پہ کیا. اچھا موٹیویشنل اسپیکر یا مذہبی اسکالر کے ساتھ یہ بڑا ہوتا ہے, اخلاق پہ بیان چل رہا ہے, کہیں ان کو کسی موقع پہ کوئی پھٹا ہوا غصہ آ گیا نا, لوگ فوراً دونوں کلپ چلا دیتے ہیں. ابے اس دن دیکھو میٹھے اخلاق سے بات کرو, اور اس دن گالیاں دے رہے. بھائی جتنے بھی اچھے اخلاق سے بات کرو, ہر وقت ہر انسان کی ایک جیسی کیفیت نہیں ہوتی. اب یہ تھوڑی کہ اگر کوئی اچھے اخلاق کا ہے تو اس کا کبھی پھڈا ہی نہیں ہو سکتا, بہت زیادہ کوئی ستائے گا تو یہ بھی لڑے گا نا. تو اس لیے میں ایسے اخلاق پر بات کرتا ہی نہیں. میں نے کہا بھائی اتنے اخلاق پر بات کرو جتنی افورڈ کر سکتے ہو. اس لیے ہم کبھی کبھار بدتمیزی پر بھی میں نے تھوڑی بہت بات چیت کی ہے, ہاں, تاکہ اگر مجھ سے کبھی بدتمیزی کرتے ہوئے دیکھ لیا تو کوئی اخلاق پر بیان چلا ہے تو میں اپنا بدتمیزی والا بھی چلا دوں ساتھ میں, کہ اس دن میں کہہ رہا تھا پھڈا بھی کیا کرو. تو اتنی ایسی بات کرے ہی نہیں آدمی نا کہ جو افورڈ ہی نہ کر سکے. تو میں نے ایک دن بڑے اخلاق پہ بیان کیا, میں گھر گیا ہوں تو میرا پھڈا ہو گیا, پرانی بات ہے. تو مجھے پھر ہنسی آنے لگی تھوڑی دیر میں. میں نے کہا یار اچھا وہ نئی نئی شادی ہوئی تھی نا, تو نئی نئی جب شادی ہوتی تو پھڈوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا. پرانی بات ہے, اب کہیں ایسا میرے گھر والے بھی سن رہے ہوتے ہیں, وہ پھر بولیں گے پتہ نہیں کون سا پھڈا بتا رہے ہو. پرانی بات ہے, جب بھی یہ نیچرل ہے, جب بھی آپ کی دوسری شادی ہوگی, چاہے آپ بزرگوں, مفتیوں, عالموں, تبلیغ میں چلے لگے ہوئے ہیں, آپ کا پھڈا ڈن ہے. یہ سمجھ میں, یہ ذہن میں رکھو, یہ پھڈا کیا ہے, ڈن, یہ ہوگا. تو میں نے نئی نئی کی ہوئی تھی اس وقت, بڑی وہ چل رہی تھی, ذرا ظاہر ہے کچھ تناؤ اور کھچاؤ زیادہ, جیسے بارڈر پہ ہوتا ہے نا, مودی کا الٹا بیان آ گیا تو ادھر سے پھر فوجیں تیار ہو جاتی ہیں, تو وہی حساب ہوتا ہے. جب دوسری ہوتی ہے تو پکڑا جاتا ہے جس دن, اس دن جب ہوتی ہے اس دن نہیں, جس دن پکڑا جاتا ہے اس دن. تو اتنا تناؤ. تو میں جب گھر گیا ہوں تو ہم نے بھی آوازیں اونچی ہو گئی, ہو ہاں ہو, وہ بعد میں سیٹ ہو گیا الحمدللہ. تو پھر مجھے ہنسی آ رہی, میں اکیلا بیٹھا ہوا ہنس رہا ہوں. گھر والے نہیں پاگل ہو گیا, پتہ نہیں کوئی جنات ہنسا رہے ہیں, کون ہنسا رہے ہیں. مجھے آیا کہ یار میں نے 1.5 گھنٹے کا نا حسن اخلاق پہ بیان کیا. گھروں میں چیخو چلاؤ بالکل بھی, جو گھروں میں چیختے ہیں وہ گدھے ہوتے ہیں, ایسا پورا بیان ایسا ہی تھا, اور ہوتے بھی ہیں, حقیقت ہے, اس میں دو رائے نہیں. لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں بتائیں میں نے اس بیان میں. وغضض من صوتک, اپنے بچے کو کہہ رہے ہیں کہ آواز پست رکھو. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر, سب سے بری آواز کس کی ہوتی ہے, گدھے کی. پھر اس میں نے بتایا بھی کہ دیکھو گدھے کی بات بری نہیں ہوتی, اسٹائل برا ہوتا ہے. بات تو صحیح کر رہا ہے بھائی, مجھے روٹی چاہیے, مجھے گھاس چاہیے, یہی کہہ رہا ہوتا ہے نا. میرے اوپر لوڈ زیادہ ڈالا ہوا ہے تم نے, ڈھیچو ڈھیچو, بات صحیح کر رہا ہے بھائی, تو آرام سے بھی تو کر سکتا ہے نا, تو چیخ کیوں رہا پورا پریشر لے کے. تو یہ سارا بیان ہوا اور گھر جا رہا ہوں میں چیخ رہا ہوں. پھر 1 گھنٹے بعد میں نے کہا یار بھائی اب کوئی یوٹیوب لے کے بیٹھا ہوتا, میری تو آج عزت. بولے ابھی دیکھو کیا بیان کر کے آیا. تو میں نے کہا یار اتنا کرو جتنا افورڈ کر سکتے. تو اب میں جب بھی اخلاق پر بیان کہتا ہوں, میں کہتا ہوں ہونا ایسے چاہیے, لیکن کبھی کبھار اس کے خلاف بھی ہو جاتا ہے, انسان ہے. اب میرا اسٹائل کیا ہو گیا تھوڑا سا, اس لیے بیان ہمیشہ 4 شادیوں والے کے سنا کرو اخلاق پر. یہ جو 1 شادی والے ہیں نا, ان کے اخلاق کی کوئی 2 ٹکے کی حیثیت ایک ہے, تمہارے تو اخلاق ہی اچھے ہوں گے. تم نے کیا ہے, تمہارے پر ٹینشن ہے ہی نہیں, کیا ہے وہ, کوئی سوکن تو ہے نہیں اس بیوی کی تمہاری. تم گھر سے باہر ہو, اس کو پتا ہے گھر سے باہر ہے, دوستوں میں بیٹھا ہوگا. کراچی میں ڈھکن ہے نہیں تو گٹر پہ بھی نہیں بیٹھا ہوگا, بیٹھے گا تو گر جائے گا. تو وہ تو خوشی ہوگی تم سے تھوڑے بہت. پھر بھی اگر پھڈے ہو رہے ہیں تو یہ تمہارے بد اخلاق ہونے کی علامت ہے کہ یار کوئی لڑنے کی چیز نہیں, پھر بھی لڑ رہے ہو. اخلاق کا جب پتہ چلے گا, جب 2 3 4 ہوں گی, پھر ذرا تمیز سے گھر میں آداب تمیز ایسے بیٹھو نا,
بیگم کہہ رہی ہے کہاں تھے آپ کو, میں دوسری کے پاس تھا, اس کو آیا غصہ, آپ کہیں گی کوئی بات نہیں, ہمارے نبی تو مسکرا کے جواب دیا کرتے تھے. ابے جب 2-4 بیلن سر پہ پڑیں گے, انڈے پھٹیں گے نا, اس کے بعد تمہارا بھی میٹر کیا ہوگا, گھومے گا, پھر تم بھی جو نا اچھلو گے 2-2 فٹ. تو یہ اس لیے ہے نا, ہم نے کہا یار اتنی بات کرو جتنی افورڈ کر سکتے ہو, لیکن وہ ایک تجربہ ہو گیا تھا ہمارا. تو خیر بڑے بڑے دعوے نہیں کرنے چاہیے, خلاصہ یہ نکلا اس بات کا. جلدی سے سوال, آخری سوال پڑھ دوں. میرے بھائی, کسی نے پوچھا ہے کہ میری خالہ کی 2 بیٹیاں ہیں, جن میں سے چھوٹی بیٹی نے میری والدہ کا دودھ پیا ہے, کیا میرا رشتہ اس کی بڑی بہن کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ جی ہو سکتا ہے. جس لڑکی نے آپ کی ماں کا دودھ پیا وہ تو آپ کی بہن بن گئی, اس کی بہنیں آپ کی بہن نہیں بنی ہیں, سمجھ رہے ہیں, وہ نامحرمی میں آئیں گی, ان سے نکاح ہو سکتا ہے. اسی طرح کسی لڑکے نے کسی خاتون کا دودھ پیا بچپن میں, تو یہ لڑکا اس خاتون کی جتنی بیٹیاں ہیں ان کا بھائی بن گیا, اس لڑکے کے جو دوسرے بھائی ہیں وہ بھائی نہیں بنے, تو صرف جو دودھ پیتا ہے نا اس کا رشتہ ثابت ہوتا ہے. چلو بھائی کافی ہو گیا میرا خیال ہے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں. کوئی کسی نے یہاں سے بھی کوئی بات پوچھنی ہے بلا تکلف پوچھ لیں, ٹھیک ہے, کیا پوچھیں, ہاں توبہ کر لے بس. وہ کوئی شخص اپنے آپ کو مذاق میں بھی غیر مسلم کہے گا تو خوب سمجھ لیں وہ سچی مچی میں غیر مسلم ہو جائے گا, کیونکہ اس بارے میں شریعت نے ہمیں مذاق کرنے کی اجازت نہیں دی. کوئی بیرون ملک ویزا حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو غیر مسلم لکھ دے گا تو بھی وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. تو اس لیے یہ والا مذاق کبھی بھی نہ کیا کریں, نا سمجھی میں کیے توبہ استغفار کریں, کلمہ پڑھیں دوبارہ. قرض حسنہ کے بارے میں بتائیں کہ یہ کیسے لیا جاتا ہے اور کیسے دیا جاتا ہے. یہ صرف لیا جاتا ہے, پاکستان میں قرضہ دیا واپس نہیں جاتا. ٹھیک, یہ قرض حسنہ کی ٹرم مجھے تو نہیں پتا اس کا کیا مطلب ہے. قرض کا مطلب تو ہے کہ قرض ہے وہ واپس کرنا ہے. لوگ کہتے ہیں قرض حسنہ, اسے کہتے ہیں کہ اس کی مرضی ہے کہ واپس کرے نہ کرے. تو بھائی جب اس نے واپس کرنا ضروری ہوتا ہے اس وقت واپس نہیں کرتا, تو جب مرضی ہو تو پھر کون واپس کرے گا؟ تو اس کو پھر قرض نہ کہیں, صدقہ کہیں. پھر اس کو قرض جو ہے نا, قرض عربی میں کہتے ہیں کاٹنے کو, قرض یقرض قرضن, اور مقراض کہتے ہیں کینچی جو قرض سے نکلی ہے نا, کاٹنے والی. تو بعض حضرات نے لکھا ہے کہ قرض کو قرض اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ دوستی اور محبت کی کینچی ہے. آپ کو کسی سے محبت ہونا, آپ چاہتے ہو نفرت میں تبدیل ہو جائے, تو پیسے لے لو اس سے. کیا لے لو؟ بھائی تھوڑے دن کے لیے مجھے ادھار چاہیے, نہ آپ نے ٹائم پہ واپس کرنا ہے, اور وہ مانگ کے عذاب میں آ جائے گا, تنگ کرے گا آپ کو, دونوں کی آپس میں نفرتیں. بہترین طریقہ کہیں محبت, اگر آپ چاہتے ہو نا 2 آدمیوں کو لڑوانا آپس میں, تو اس کو اس سے قرضہ دلوا دو, اس کو کیا کرواؤ, قرضہ دلوا دو, پھر دیکھو کیا ہوتا ہے. تو اس لیے قرضے ورضے آج کل جو ہے نا نہیں دیا کرو بھائی, ویسے ہی دے دیا کرو. ہاں میں نہیں کبھی بھی کہتا کہ سارے خراب ہوتے ہیں, اچھے لوگ بھی ہماری سوسائٹی میں ہیں, لیکن اس معاملے میں ذرا کم ہیں اچھے لوگ. پیسوں کے معاملات میں, لین دین میں اچھے لوگ مارکیٹ میں صرف کم نہیں بلکہ بہت کم ہیں. ہمارے ہاں کسی کا حق بڑھ چڑھ کے دینے کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. وہ بے وقوف سمجھا جاتا ہے جو کسی کا پہلے سے آ کے حق دے دے, اس کو لوگ کہتے ہیں یہ پاگل ہے, اس کو پاگل خانے میں داخل کر دو, یہ سمجھتے ہیں لوگ. مفتی صاحب آپ اپنے اصلاحی تعلق کے بارے میں بتائیں کہ آپ کا مفتی عبدالرشید لدھیانوی اور مفتی عبدالرحیم دامت برکاتہم العالیہ ان سے کیا تعلق ہے؟ اچھا, میرے بارے میں نا یوٹیوب پہ ڈاکومنٹریز بھی لوگوں نے ڈالی ہوئی ہیں, میری لائف کی اسٹوریاں بھی, ان میں کچھ صحیح ہیں بہت سی غلط بھی ہیں. ڈیٹ آف برتھ پتہ نہیں کسی نے بولا 23 مارچ کو پیدا ہوا ہے. ابے تو جس عجیب سی فضول آدمی تو, ہم 23 مارچ کو تو پیدا نہیں ہوئے. تو کوئی کسی نے کیا لگایا ہوا ہے, کسی نے کیا لگایا ہوا ہے. اچھا, آج میں نے اپنے ایڈمن عثمان سے کہا کہ میرے بارے میں مجھے ذرا بتاؤ گوگل میں کیا نالج ہے, تو انہوں نے بتایا کہ آپ فلاں تاریخ کو پیدا ہوئے تھے. عقیدہ ماتوریدیہ, حالانکہ میں یہ چیزیں میں تو کہتا ہوں نہ عشائرہ کی طرف نسبت کرتا ہوں نہ ماتوریدیہ کی طرف نسبت کرتا ہوں, میں تو سیدھی بات کرتا ہوں. ہمارے عقیدے جو ہیں, اب ان چکروں میں لوگوں کو ڈالنے کی کیا ضرورت ہے بھائی. ہمارے عقیدے سیدھے, جب کوئی غیر مسلم اسلام قبول کرتا ہے, آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت, یہ ہمارا عقیدہ ہے. اس کو آپ اشعری کہتے ہیں, ماتوریدی کہتے ہیں, سلفی کہتے ہیں, جو مرضی کہتے ہیں. ہم تو ان بکھیڑوں میں ڈالتے ہی نہیں لوگوں کو, عشائرہ ماتوریدیہ. ٹھیک ہے, بڑے بڑے علماء گزرے ہیں, کسی پہ طنز نہیں کر رہا خدا نخواستہ میں, لیکن بھائی ہم تو یہ چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا پسند نہیں کرتے.
اور نہ ہم کبھی آپ نے دیکھا میں اشاعرہ کا عقیدہ سکھا رہا ہوں یا ماتریدیہ کی تفصیل آپ کو کر رہا ہوں یا سلفی عقیدہ سکھا رہا ہوں. بھائی موٹے موٹے قرآن و سنت میں جو عقیدے ہیں جن میں کسی کا اختلاف نہیں ہے وہ اسلام کے بنیادی عقیدے ہیں. اور یہ وہ عقیدے ہیں جب کوئی پوچھے نا کون سے والے, تو بھائی جب غیر مسلم کو اسلام قبول کروایا جاتا ہے تو بیسک عقیدے سکھائے جائیں گے نا. جب بھی کسی غیر مسلم کو کلمہ پڑھایا جاتا ہے نا تو اس وقت جو عقیدے اس کی زبان سے کہلوائے جاتے ہیں تو ہر آدمی کے ذہن میں لاشعوری طور پر یہ بات ہے کہ یہ اسلام کے بیسک عقیدے ہیں. غیر مسلم جب تک ان عقیدوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتا اس وقت تک وہ مسلم نہیں ہو سکتا. تو وہی ہمارے بھی ہیں, بس اس سے آگے ہمیں جانے کی ضرورت بولو نا نہیں. اس سے آگے پناہ قبر میں سوال ہوگا نا آخرت. آگے جاؤ گے تو الجھو گے, اختلافات میں پڑو گے. سلفی کچھ کہیں گے, اشاعرہ کچھ کہیں گے, ماتریدیہ کچھ کہیں گے, تو ہم کہہ ہی نہیں رہے ہم کچھ. ٹھیک ہے نا, کیا خیال ہے؟ جو موٹے موٹے اسلام کے عقیدے ہم اسی کے حامل ہیں. تو جو بیسک عقیدے جب بھی غیر مسلم کو اسلام قبول کروایا جاتا ہے خوب سمجھ لیں, چند عقیدے وہ ہیں جو ہر غیر مسلم سے زبان سے کہلوائے جاتے ہیں. ان میں کیا ہے؟ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ. کلمہ شہادت کے بعد سب سے پہلے تو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, یہ ہے. اس کے بعد پھر یہ عقیدہ انگلش میں یا اردو میں یا عربی میں جس طرح بھی جو اس کے آسانی سے سمجھ میں آ جائے کہ اللہ پر ایمان, اس کی آسمانی کتابوں پر, اس کے پیغمبروں پر, تقدیر پر, کہ ہر چیز پہلے سے طے شدہ ہے, اچھی بھی تقدیر اور بری تقدیر بھی, اور موت کے بعد دوبارہ زندگی پر. پھر اس خاص طور پر جس مذہب سے اس کا تعلق تھا نا پہلے, اس مذہب کی نفی کرائی جاتی ہے. ہندو ہوگا تو اس سے کہا جائے گا کہ میں بت پرستی سے ہمیشہ کے لیے توبہ کرتا ہوں. میں جب کسی غیر مسلم کو کلمہ پڑھواتا ہوں نا, اللہ کا شکر ہے بہت سے غیر مسلم ہمارے ہاتھ میں بھی مسلمان ہوئے, تو کوئی عیسائی ہوگا تو میں اس سے یہ زبان سے کہلواتا ہوں پہلے تو یہ کلمہ شہادت, پھر یہ ایمان مفصل, اس کے بعد بھائی میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں, دیگر پیغمبروں کی طرح اللہ کے بندے اور اللہ کے پیغمبر ہیں, اور میں عیسائی مذہب سے برات کا اعلان کرتا ہوں. میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ میں چرچ نہیں جاؤں گا, عبادت کے لیے جو چرچ جاتے ہیں. میرا یہ بھی اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ میرے بیان کو لوگ چلا رہے ہیں کہ مندر نہیں جاؤ, کبھی مندر نہیں جاؤ, اور دیکھو خود مندر میں گھسے ہوئے ہیں. تو بھائی جو مندر نہیں جاؤ عبادت کے لیے نہیں جاؤ, ویسے آدمی مندر جا رہا ہے وہ تو کہیں بھی جا سکتا ہے نا دیکھنے کے لیے کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا, اور ہم تو مندر ایک بڑی مصلحت کے لیے گئے تھے کہ انڈیا میں ہندو مسلم فسادات ہو رہے ہیں, تو ہم ہندوؤں کو یہ میسج دینے کے لیے کہ یہاں آپ کے مندر محفوظ ہیں, مندر کے اندر جا کے ہم دکھا رہے ہیں آپ کو, باہر سے دکھاتے تو آپ کو نہیں سمجھ میں آتا. تو وہ عبادت کا کانسیپٹ الگ ہے بھائی, ویسے کوئی جا رہا ہے وزٹ کرنے کے لیے وہ ایک الگ چیز ہے, اس پہ بات ہو سکتی ہے کہ کیوں جا رہا ہے, کوئی بڑی مصلحت ہے تو ٹھیک ہے, نہیں مصلحت ہے تو بلا وجہ کیوں جا رہے ہو. تو ہم عجیب سے کلپوں کو جوڑے کے پتہ نہیں کیا چلایا جا رہا ہے. تو جب کوئی عیسائی مسلمان ہوگا تو اس کو یہ کہلوایا جاتا ہے, میں کہلواتا ہوں, علماء کا بھی ہم نے دیکھا ہے, علماء سے یہ چیز ہم نے سیکھی ہے کہ وہ برات کا اعلان کرے کہ بھائی میں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانوں. قادیانی جب اسلام قبول کرے گا تو یہ سارے عقیدوں کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی کی نفی صراحتاً کہ میں مرزا غلام احمد قادیانی کو جھوٹا, کذاب اور دجال سمجھتا ہوں, وہ اللہ کا پیغمبر نہیں ہے, اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور اللہ پہ جھوٹ باندھا, یہ اس کی زبان سے نکلوایا جائے گا. ورنہ بھائی یہ تاکہ کلیئر ہو جائے بات, اس سے ہم یہ نہیں زبان سے کہلوائیں گے کہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے, اس لیے کہ وہ تو پہلے ہی کہتے ہم نہیں مانتے. تو ہر جو یعنی کچھ عقیدے تو بیسک ہیں, کچھ وہ ہیں جو غیر مسلم اسلام قبول کر رہا ہے تو اس کی زبان سے وہ عقیدے نکلوائے جاتے ہیں. کوئی یہودی اگر اسلام قبول کرتا ہے تو اس سے یہ بھی کہا جائے گا کہ جہاں تم موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے نبی مانتے ہو, تم حضرت عیسیٰ ابن مریم کو معاذ اللہ نقل کفر ولد الزنا نہیں کہو گے. اللہ کے بندے ہیں جن کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا ہے. حضرت مریم کو یہودی بہتان لگاتے ہیں, وہ بھی ہم کیونکہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے نا کہ حضرت مریم پاک دامن تھی. عیسائیت کا تو بعد میں ہوگا, اسلام کا کیا ہے پہلے ہے. ہمارے مذہب کا حصہ ہے کہ ہم حضرت مریم کو پاک دامن سمجھتے ہیں, تو ہم یہودی کی زبان سے یہ الفاظ بھی نکلوائیں گے کہ حضرت مریم پاک دامن تھی, اللہ نے اپنی قدرت دکھانے کے لیے حضرت مریم کے رحم میں روح پھونکی, اور عیسیٰ ابن مریم کو اپنی قدرت سے بغیر باپ کے اللہ نے حضرت مریم کے بطن سے پیدا کیا, کیونکہ یہودی حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعتراف. تو اس سے خلاصہ یہ نکلا کہ بیسک عقیدے سب کے ایک ہی ہیں, اضافی کوئی ہوگا تو اس غیر مسلم کے لحاظ سے, تو ہم تو غیر مسلم نہیں ہے نا,
تو ہم تو صرف آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. کلمہ شہادت کے بعد یہ تو ہمارا ایمان کیا ہو گیا. اب آگے اتنی گہرائی میں جانا کہ اتنی پیچیدگیوں میں یوں ہیں تو وہ ہے، وہ کتابیں بھری ہوئی ہیں، چھوڑو یار تم نے کیا کرنا ہے. تو میرے نام کے ساتھ کسی نے ماتریدیہ لکھ دیا، میں نے پھر وہ اس کو بولا بھائی یہ کیا ہے یار، یہ کس نے لکھا ہے. ایک نے شروع میں میرے بارے میں گوگل میں جو نالج تھی اس میں لکھا ہوا تھا مفتی طارق مسعود دیوبندی. میں نے وہ بھی ہٹوایا، میں نے کہا کیوں لکھا ہوا ہے دیوبندی بھائی. ہاں اتنی بات میں ضرور لکھنے دیتا ہوں کہ اسلام کے جو اہل سنت والجماعت کے جو 4 مکاتب فکر ہیں اس میں اگر کوئی پوچھے ان کا کون سا مکتبہ فکر کو فالو کرتے ہیں تو فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں. اس میں فرقواریت نہیں ہے، کیونکہ جب آپ نے کسی کو حنفی مان لیا تو اس کا مطلب وہ شافعی کو بھی درست مانتا ہے، حنبلی کو بھی درست مانتا ہے اور مالکیہ کو بھی درست مانتا ہے. اس کے بغیر وہ حنفی بن نہیں سکتا. تو اس میں تو پہچان، آپ الگ پہچان نہیں کرا رہے، امت مسلمہ سے کٹ نہیں رہے ہیں بلکہ امت مسلمہ سے جڑ رہے ہیں. کیونکہ جو ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہیں وہ امام شافعی کو بھی مجتہد مانتے ہیں، وہ امام مالک کو بھی مجتہد مانتے ہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی آپ سیدھا اپنے آپ کو اہل حدیث کیوں نہیں کہہ دیتے. میرے بارے میں کوئی یہ سوال، آپ حنفیت کی طرف منسوب کیوں کر رہے ہیں. اہل حدیث کہنے میں شافعیوں کا مذاق ہے، اس کا مطلب آپ ان کو اہل حدیث نہیں مانتے، آپ مالکیوں کو اہل حدیث نہیں مانتے. تو نام کبھی بھی، میری رائے ہے، میں اہل حدیث سے اختلاف تو کر سکتا ہوں نا، وہ میری رائے سے اختلاف کریں تو ٹھیک ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اپنا نام اسلام کے اندر اگر آپ ہیں اور آپ کا ایک مکتبہ فکر ہے، یہ بھی اسلام ہے، دوسرا مکتبہ فکر بھی اسلام ہے، تو اپنا ایسا نام دینا جس سے یہ میسج جائے کہ ہم حدیث کو فالو کر رہے ہیں اور دوسرا حدیث کو فالو نہیں کر رہا. یہ امت میں توڑ ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ جاپان میں تھے، آپ کو پنجاب والے ملے، آپ کو KPK والے ملے، آپ کو کراچی والے ملے. اب جاپانیوں سے جب آپ اپنا تعارف کرواؤ گے تو آپ کہو گے کہ میں بھی پاکستانی ہوں، یہ بھی پاکستانی. لیکن جب آپ پنجاب میں ہو، سارے پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں، پھر آپ کا انٹروڈکشن کیسے ہوگا؟ بھئی یہ کراچی کا ہے،